اگر ہم اس زندگی کے نظاموں کو اور ان تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیں تو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ میں سے ہو جائیں، اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیں تو پھر اس دنیا میں ہم تنہا ہو جائیں گے، پھر ہم تنہا ہو جائیں گے، پھر لوگ ہمیں مذاق اڑائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی، ان الاسلام بدا غریبا، جب اسلام آیا تھا نا تب یہ معاشرے میں اجنبی تھا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، معاشرے والے اجنبی تھے، یہ اسلام والے معاشرے کے لیے اجنبی تھے، اسلام والوں کو لوگ نکو بناتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ اجنبی تھے، معاشرے کے اندر فٹ نہیں تھے، مس فٹ تھے۔ ان الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے زمانے کی شاید ڈپکشن دی تھی، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اسلام پھر اجنبی ہو، لیکن آپ نے فرمایا وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اگر تم اجنبی بن جاؤ، دو راستے ہیں نا، میں نے پہلے شروع میں عرض کیا دو راستے ہیں، ایک راستہ تو ہے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ، جو تقاضا ہے دنیا کا پورا کرو، زندگی اسی طرح گزارو، جو چاہتے ہو کرتے رہو، پھر آخرت میں خسارہ برداشت کرو، یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت نہیں کر سکتا، یہ راستہ مشکل راستہ، اللہ اکبر، یہ راستہ مشکل راستہ ہے۔ اس راستے کی وجہ سے انسان تنہا ہو جاتا ہے، انسان اجنبی ہو جاتا ہے، گھر والے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان اگر اس راستے پر چلے، اللہ اکبر، تو وہ اجنبی بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو اس راستے پر چلے وہ بھی اجنبی بن گئے تھے، معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے میں مسفٹ ہو گئے تھے، اور آج اگر کوئی شخص اس دین پر چلے گا وہ پھر اجنبی بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی پہلے فرمائی دی تھی وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، لیکن ساتھ جو خوشخبری دی تھی، یہ جو ماحول ہوتا ہے نا پریشانیوں والا، اہل ایمان کے لیے وہی ماحول خوشخبریوں والا ہوتا ہے۔ جتنی پریشانی ہو، جتنے پریشان کن حالات ہو، اہل ایمان کے لیے اتنی زیادہ خوشخبری کی بات ہے۔ لہذا فرمایا اگر تم تنہا ہو جاؤ، دو راستے ہیں نا، ایک راستہ ہے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ، معاشرے کے ساتھ مل جاؤ، موجیں کر لو، لوگوں کو بھی خوش کر لو، خود بھی خوشی کی زندگی گزار لو، لیکن دوسرا راستہ ہے تنہا ہو جاؤ، تنہا ہو جاؤ، اجنبی ہو جاؤ، لوگ آپ کو اجنبی سمجھیں، یہ کس دور کا آدمی ہے۔ فرمایا ان الاسلام بدا غریبا، یہ پہلے بھی اجنبی تھا، ایک وقت پھر آئے گا سیعود غریبا، پھر یہ اجنبی ہو جائے گا۔ غریب کا مطلب ہوتا ہے غریب الوطن، جو کسی اور وطن سے آیا ہو، کسی اور جگہ سے آیا ہو۔ فرمایا طوبیٰ للغرباء، اہل ایمان پریشانی کی کوئی بات نہیں، جو اس طرح کے اجنبی اور تنہائی کا شکار ہو جائیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی تھے، کوئی بات چھوڑتے نہیں تھے، من الغرباء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ غرباء کون ہے، ان کی بھی ڈیفینیشن بتا دیجئے۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں آپ نے فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونہا عباد اللہ، یہ اجنبی وہ لوگ ہیں، یہ تنہا ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اس گئے گزرے دور میں بھی میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، میرے طریقے کو زندہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، اور اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ راستہ اور ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، جو اللہ کے ہاں قابل قبول راستہ ہے وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادُ اللَّهِ، اللہ کے رسول والا طریقہ، صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ وہ ساری دنیا کو بتاتے ہیں۔ یہ غرباء ہیں اور ان کے لیے انشاءاللہ دنیا آخرت میں خوشخبری ہے۔ لہذا میں اور آپ آج فیصلہ کر لیں، محفل والا رستہ، مجلس والا رستہ، سب کے ہاں مقبولیت والا رستہ اختیار کرنا ہے یا پھر تنہائی والا رستہ اختیار کرنا ہے۔ خوشخبریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کی طرف اور اجنبیت کے راستے کو اختیار کرنے والے کی طرف عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین اور اسلام کی، دین اسلام کی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔